بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے علاقہ کی پہچان پروفیسر عبد الماجد کشمیری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، اپنے محترم بھائی ساجد اقبال صاحب اور ان کے معاونین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس روئے زمین کے ایک ٹکڑے کو جسے نہ جانے کب سے مختلف وارث مل رہے ہوں گے، اور آخر کار چلتے چلتے یہ صدیوں کے بعد ایک ایسا ٹکڑا بن گیا جسے نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا ہے، اور یہ خالص اللہ کے لیے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں چند گزارشات ان مساجد اور مدارس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اور مقصود و مطلوب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی اہمیت اور محبت وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے، اور اسے ہی ہم اپنی ہر مسئلے کا حل سمجھیں، اور یہیں سے ہی ہم اپنے تمام پریشانیوں اور مصائب کے حل ڈھونڈیں۔ ان مساجد اور مدارس کا اہم ترین اور بنیادی ترین کردار جو اس وقت بھی اپنے عروج پہ ہے، وہ لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا ہے۔ ان مدارس میں اس ایمان کو پڑھایا جاتا ہے، اور ان مساجد میں پریکٹیکل کے ذریعے سے اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تلاوت آیات کی ہوتی ہے زادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ ان آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے بندوں کے ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے اللہ کو، فرشتوں پر نظر نہیں گئی، ان پہلے پیغمبروں کو نہیں دیکھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، آخرت اور جنت اور جہنم کے بارے میں صرف ایمان لائے ہیں۔ ان سب ایمان کی جزیات کی ان کو جو جلا ملتی ہے وہ صرف اور صرف انہی مساجد اور مدارس سے ملتی ہے۔ چھوٹا بچہ بھی جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ آپ دایاں قدم پہلے رکھیں گے، وہ یہ آواز اپنے گھر میں سن لیتا ہے اللہ اکبر، اور غور کرتا چلا جاتا ہے کہ یہاں سورج بھی ڈوبتا ہے، چاند بھی ڈوبتا ہے، بڑے بڑے افراد بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک میت کی شکل میں لوگوں کے سامنے اپنا استنجا کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے ہیں۔ تو وہ ہر لمحے، ہر نماز کے بعد، ہر سجدے کے بعد، ہر رکوع کے بعد، ہر اذان کے بعد، ہر خطبہ جمعہ کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط دیکھتا ہے کہ طاقت دنیا میں ایک ہی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ نے ہی باقی رہنا ہے، اس کے علاوہ سب کو فنا ہے۔ کبھی اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرتے ہوئے وہ معصوم بچہ کسی خطبہ میں سن لیتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے انسان کو شفا مل جاتی ہے، اور وہ اس کا دم اپنے اوپر کر لیتا ہے اور اس سے اللہ شفا دے دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے کوئی اتنی بڑی قوت حاصل کر لیتا ہے انہی مسجدوں اور مدارس سے کہ کسی اور چیز سے اسے اس طرح شفا حاصل نہیں ہوتی جتنی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں کے اندر قیام سے وہ موازنہ کرتا ہے کہ میں نے ہاتھ کبھی کسی بڑے کے سامنے نہیں باندھے، میں وزیر کے پاس بھی گیا، مشیر کے پاس بھی گیا، ہاتھ نہیں باندھے، یہاں کون ہے جو ان سے بھی بڑا ہے؟ میں آج تک کبھی گھٹنے پکڑ کے رکوع میں نہیں گیا، میں کسی کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کر سکا،
ناک کی لکیریں لگاتا ہوں اور ماتھا ٹیکتا ہوں تو یہاں پر ہی آ کے ٹیکتا ہوں، اور یہ صدا آخر کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہر لمحہ اسے ایمان کی نئی جہتیں سکھاتا ہے اور وہ بلندی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو دنیا میں بھی طاقت دیتا ہے، قبر میں بھی اس کا سہارا بنتا ہے، حشر میں بھی اس کے لیے دلاسا بنتا ہے، پل صراط میں بھی اس کا معاون ہوتا ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی اس کو داخل کر دیتا ہے۔ یہ مساجد اور مدارس ہی ایسی جگہ ہے جہاں انسان یہ ذہنی ایمان کی بلندی اوپر کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اسلام سے ہوتے ہوئے، ایمان سے ہوتے ہوئے وہ احسان پر آتا ہے، اور یہ الفاظ سیکھتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر اتنی بلندی فکر کی آپ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ جب احادیث سے سنتا ہے کہ اس دنیا کے سب سے عظیم ترین شخصیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنے سامنے والی دیوار پہ کسی کے تھوکنے کے کچھ نشان دیکھ لیے تھے، 20 غلام موجود تھے، آنکھ کے ایک اشارے سے اس کو صاف کر سکتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ مسجد ہی مقام رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول خود آگے بڑھے اور جلدی سے اس کو صاف کیا اور خوشبو منگوا کر اس جگہ پہ لگایا، اور لوگوں کی تربیت کی کہ نماز میں سامنے نہیں تھوکا کرتے ہیں۔ وہ سوچتا تو ہے کہ یہ آخر کیا ہے، یہ مقام کسی محل کو، کسی بڑے ہوٹل کو نہیں ملا جو اس مسجد کی دیواروں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ باعث بنتا ہے کہ انسان اپنے اسلام، ایمان اور احسان کے مدارج کو طے کرتا ہوا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ مدارس اور مساجد ہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے بچوں کو متعارف کرواتی ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے میں دایاں ہاتھ کیوں دھوؤں، واش روم میں جاتے ہوئے بایاں قدم کیوں رکھوں، باہر نکلتے ہوئے دایاں کیوں رکھوں، مسجد میں داتے ہوئے دایاں پاؤں اندر کیوں رکھوں؟ اسے بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول نے ایسے کیا۔ معصوم ذہن کو نہ اسکول بتاتا ہے، نہ کالج بتاتا ہے، نہ بازار اور منڈی بتاتی ہے، یہ وضو کرتے ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ جب وہ 3 دفعہ سے زیادہ ہاتھ دھونے لگتا ہے تو اس کے مربی، امام یا اس کے والد گرامی یہ قدر اس کو بتاتے ہیں کہ 3 سے کم دفعہ ہی دھوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ۔ سوال تو ابھرتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا، اور ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہر سوال کا جواب ایک ہی آتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ۔ حتیٰ کہ زندگی گزرتے گزرتے بچپن سے لڑکپن اور اس سے تھوڑا آگے اور تھوڑا آگے جب جاتی ہے تو بچے کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میرے لیے اگر دنیا میں کوئی شخصیت ہے جن کو میں نے بغیر کسی شرط کے فالو کرنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ سے محبت اس طرح سے بچے انہی مدارس اور مدارس مساجد سے سیکھتے ہیں۔ یہ اتنے عظیم ادارے ہیں مدارس اور مساجد، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ انسان کو انسان کا مقام سکھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک چودھری اور وڈیرا اپنے ڈیرے پہ تو الگ کرسی پہ بیٹھتا ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک عام درجے کا کمی شخص بھی جب مسجد میں آتا ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر اے درست مسلک رکھنے والوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ انسان کو انسان کا درجہ سمجھانے والی یہ نماز جب بڑے اور چھوٹے کو برابر میں کھڑا کرتی ہے اور ان کے قدموں کو آپس میں ملا دیتی ہے تو انسان اپنے اندر اقبال کی بیان کردہ وہ خود ہی محسوس کرتا ہے کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے، اور یہی اس کو بتایا جاتا ہے اللہ کے بندے چیزوں کے لیے مت بکو،
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ لہلہاتی کھیتیاں، اللہ نے تجھے ان کے لیے پیدا نہیں کیا، انہیں تمہارے لیے پیدا کیا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا انسان دنیاوی لحاظ سے اس مسجد میں وہ وقار محسوس کرتا ہے، وہ شرف محسوس کرتا ہے، وہ تکریم محسوس کرتا ہے، جو دنیا کا کوئی ادارہ، وہاں تو فیسیں ہیں، ہوگی تو کوئی جائے گا، چھوٹے سکول میں چھوٹا جائے گا، بڑے میں بڑا جائے گا، اس سے بڑے میں اس سے بڑا جائے گا، مسجد کے دروازے کسی پہ بند نہیں ہوتے، اور اللہ کی توفیق سے اس پاکستان میں مدارس کے ادارے بھی کسی پہ بند نہیں ہوتے، اگرچہ اس کے پاؤں کے اندر ٹوٹا جوتا بھی موجود نہ ہو۔ ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہی وہ مدارس اور مساجد ہے جہاں پر اللہ کی توفیق سے ہمیں رشتے سکھائے جاتے ہیں۔ دنیا کی تعلیم، انگلش کا اور دیگر لٹریچر اور ادب اور سائنس کی دیگر کتابیں تو ہمیں یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ ماں ماں کیوں ہوتی ہے، بہن بہن کیوں ہوتی ہے، خالہ سے رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا، پھپھو کے ساتھ نکاح کیوں نہیں ہو سکتا، ساس اور سسر کون ہوتے ہیں۔ اس بے وقوفانہ اور بد تہذیبی سے بھری ہوئی مغربی دنیا، اس نے مرد کو مرد اور عورت کو عورت کے ساتھ تو نکاح میں ڈال ہی دیا تھا، اور گندگی اور زوال کے انتہا تک تو پہنچا ہی دیا تھا۔ اب تو وہاں یہ نعرے بھی لگنے شروع ہو گئے کہ جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کی اجازت دی جائے۔ ہمیں اللہ نے یہ شرف دیا، ہمیں ان مساجد نے کہا ماں کیا ہوتی ہے، ہمیں ان مساجد نے بتایا بہن کون ہے، ان مساجد نے بتایا اور مدارس نے سکھایا خالہ کون ہوتی ہے اور محرم رشتے کون سے ہوتے ہیں۔ ہم اگر ان کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو یہ ہماری اپنی بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف دو گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہی وہ مساجد اور مدارس ہیں، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، جتنی مرضی بلند پرواز ہم کر لیں، جو مرضی ہم حاصل کر لیں، شرعی مسائل ہمیں اسی منبر رسول سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے پوچھنا ہو میرا نکاح ہوا ہے یا نہیں، یہیں سے پتہ چلے گا۔ طلاق دے بیٹھا ہوں، اہلیہ کے ساتھ تعلق بچا کہ نہیں بچا، یہیں سے بتایا جائے گا۔ ابا جی چلے گئے ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، ادھر سے ہی رہنمائی ہوگی۔ تمام شرعی اصول، ان کا تعلق سیاست سے ہو، تجارت سے ہو، معاشرت سے ہو، رشتوں سے ہو، ان سب کے فیصلے اسی منبر و محراب سے ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے انسان جتنا مرضی بھاگ لے، جب اس کے والد یا والدہ فوت ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی مساجد اور مدارس کو برا کہہ لے، آتا تو پھر اسی امام کے پاس ہی ہے کہ میرے ابا کو غسل دے دیجئے، میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیجئے، مجھے بتائیے میں کیا کروں، کیسے تدفین ہوگی، مجھے بتائیے میرے ابا جی مجھ پر احسان کرنے والے چلے گئے، اب میں ان کو کیسے کچھ پہنچا سکتا ہوں۔ ہاتھ باندھے انہی ائمہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، لیکن ضرورت تو یہ ہے کہ زندگی میں انسان پیش ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان، اپنی پوری قوا اور صلاحیتوں کے ساتھ انسان جب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کے سارے مراحل جہاں حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے، وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بارے میں تو کوئی اسکول اور کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی ہمیں سبق نہیں دیتی ہے۔ آپ اللہ کی قسم سلیبس اٹھا کے دیکھیے، کوئی میٹرک کا سلیبس ہو یا او لیولز اے لیولز کا سلیبس ہو یا کوئی اور دنیا کے برانڈز اور چینز جو اس وقت متعارف ہو چکی ان میں ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک چیپٹر مجھے نکال کے دے دیجئے جہاں قبر کا بیان ہو، جہاں قبر کے سوالات کا ذکر ہو، جہاں میدان محشر کا تذکرہ ہو اور میدان محشر کے 5 سوالات یاد کروائے جاتے ہوں جن کا جواب دیے بغیر انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا، جہاں میزان کا ذکر آ جائے، جہاں حوض کوثر کا پانی کیسے ملے گا اس کا ذکر آ جائے، پل صراط پہ کیا کر کے جاؤں کہ جہنم کے اوپر سے گزر سکوں گا، اور کنترا کے مقام پہ حقوق العباد کیسے طے ہوں گے، اور جنت میں داخلہ کن چیزوں سے ملتا ہے،
ایک چیپٹر تو دور کی بات ہے، ایک سب چیپٹر بھی کسی سلیبس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اپنے سر کا تاج بنانے کو دل کرتا ہے، ان ائمہ کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے، ان کے ماتھے کو اپنے سینے سے لگا کے گھنٹوں رونے کو جی کرتا ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ قبر کی تیاری کیسے ہوتی، جنہوں نے ہمیں سمجھایا حشر میں کیسے سرخرو ہوتے ہیں، جنہوں نے سکھایا 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کا پانی پیارے رسول کے مبارک ہاتھوں سے کیسے نصیب ہو سکتا ہے، ان کے تو انسان احسان چکانا بھی چاہے تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ ہی ان مساجد بنانے والوں کو، ان کا انتظام کرنے والوں کو، ان کے ممبروں محراب پہ بیٹھنے والوں کو اور یہاں کے بچوں کو تعلیم دینے والوں کو ان چند ہزار روپے کی تنخواہوں کے اوپر اور اس کے ساتھ لوگوں کی گری ہوئی نظریں اٹھتے ہوئے دیکھ کر اس کے باوجود جو لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو دنیا میں سکون دے اور قناعت دے اور اپنی رحمت ان پر برسائے اور قبر میں اور حشر میں ان کو راضی کر دے۔ ان ائمہ اور خطباء اور مدرسین اور مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے اور مساجد بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے اور ان کے لیے راستے کھول دے۔ میں آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم ساجد اقبال صاحب کو اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو کامیاب کرے۔ مجھ سے مشورہ بھی کرتے رہے کہ یہاں شعبہ حفظ کیسے چلایا جائے، ہمارے اکاڑا کا الفرقان کا شعبہ حفظ اس سے متعلق بھی معلومات لیتے رہے اور دیگر ان کے بڑے عزائم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان سے ڈھیر سارا اور عظیم کام لے اور قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نعت کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے علاقہ کی معروف شخصیت قاری زاہد غفار حافظہ اللہ تعالی، قاری زاہد غفار حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صورت سیرت دانی جواب کوئی تے سونا بن کے لا جواب آیا، سونا حسن جمال کمال والا لے کے خوبیاں بے حساب آیا، تے بڑا خوش نصیب ہے او یارو جنوں نبی کریم دا خواب آیا، زاہد اس تردینوں پاک لگ گئے جیتے سونا پیغمبر انقلاب آیا۔ میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں۔ رب نے نبی دا شان بدایا، فلکاں تے اپنے کول بلایا، رب نے نبی دا شان بدایا، فلکاں تے اپنے کول بلایا، فرشاں تو فلکاں تے جاون دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں۔
علم نشرا دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا علم نشرا دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا ملیا نبی جو مدینے والا کائنات وچ اس خزانے دی نہیں ملدی مثالے میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی بھی گٹھڑی نبی نے اٹھائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی بھی گٹھڑی نبی نے اٹھائی اس دی بھی گٹھڑی نبی نے اٹھائی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین جد مسجد آئے حسن و حسین جد مسجد آئے آقا سینے نال لگائے آقا سینے نال لگائے منبر تے پاس بٹھانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے آخری جملہ پیار اور محبت کا حسن و حسین نو لگی پیاسے حسن و حسین نو لگی پیاسے آئے دونوں مدنی دے پاسے آئے دونوں مدنی دے پاسے توجہ میرے وال دوانوں زبان چسوانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے. السلام